باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یکم رمضان سے لے کر کے آج 24ویں ہماری نشست ہے۔ ہر روز بہت خوبصورت ٹاپکس پر، موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی۔ علماء کرام تشریف لائے، سادات کرام تشریف لائے، پیران عظام تشریف لائے، قاری حضرات، نعتخواں سارے تشریف لائے۔ پہلے نمبر پر تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب لوگ دور و نزدیک سے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ تشریف لائے، اور بہت زبردست ہمارا یہ جو سیگمنٹ اسپیشلی رہا AHP کا، رمضان ٹرانسمیشن کا، یوٹیوب چینل کا، بڑا زبردست رہا۔ اور ہم سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، ہمیں بہت ساری گائیڈ لائن بھی دی، اور ساتھ ہم نے ان کو چلایا، انہوں نے ہمیں چلایا، مل جل کر کے بہت خوبصورت ایک پلیٹ فارم ہم نے ان کو مہیا کیا، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو آگے، اس پیغام کو، خیر کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، کاوش کی۔ جس طرح میں نے سابقہ کافی سارے پروگرامات میں بات کر چکا ہوں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے اوپر چڑیا نے پانی منہ میں چونچ میں لے کر کے آئی، حالانکہ وہ آگ بجھنے والی تو نہیں تھی لیکن کوشش تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریداری میں وہ بڑھیا رسی لے کر کے آئی تھی، لیکن وہ خرید تو نہیں سکتی تھی، لیکن ان کے خریدار میں اپنا نام لکھوانا چاہتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی یہ صحیح کوشش کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ سب دوست جو ابھی تک ہمارے ساتھ آئے، یہاں پر پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی، ان کا آنا اور خلوص طریقے سے یہاں پر بیٹھنا، موضوعات پر گفتگو کرنا، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف اور صرف اسلامک نقطہ نظر سے ہوئی۔ کچھ سوشل ورکر بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موضوع جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی ہے، اس حوالے سے کہ لوگ اس پر گفتگو کرنا تھوڑا سا غیر مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ پرفتن دور ہے ناظرین، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، قرب قیامت کا دور ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے 100 سال 200 سال 300 سال زندہ رہنا ہے، بہت مال اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہم خود بھی شامل ہیں، تو بہت ساری چیزیں، آسائشیں دنیاوی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر مرنے کا کوئی بھی نہیں سوچتا، تو اچانک پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ بیماری سے مقابلہ کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے، تو پھر پتہ لگتا تھا کہ مرنے کا کوئی سین ہے۔ لیکن آج کل نوجوان لوگوں کی موت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں بھی کافی ساری رونما ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے بھی، نشانیوں کے حوالے سے بھی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے قبر و حشر کی منازل اور میدان محشر۔ اس میں بہت ساری ایسی کیوریز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو جرنل بھی ہیں اور کچھ منفرد بھی ہیں، وہ بھی کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں آج کی اس نشست میں مقرر علامہ مفتی وسیم رشید صاحب تشریف لائے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اور ہمارے مہمان آج خصوصی طور پر آستانہ عالیہ باڑیاں پٹھویرا ملوٹ ستیاں سے تشریف لائے ہیں طیب ستی صاحب، جو خدمت گزار ہیں مرد کلندر مجذوب سائیں امیر محمد سرکار کے۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے، ان کی عمر کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، جو سابقہ زندگی تھی، جب قرب اللہ ان کو ملا تو اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہم اپنی صحیح کوشش کریں گے، کیونکہ وقت دورانیہ ہمارا بڑا کم ہوتا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بات کی جائے۔ اور نعت میں اگر دیکھا جائے، آج کی ہماری فہرست میں ننی منیک نعت خوان ہے عائشہ بی بی، وہ بھی آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ عابد قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد توقیر الخیری صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حاضرین کرامی قدر، آج کے تعارفی تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ مجبوری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے والنٹیئر طور پر ہمارے ساتھ تشریف لائے، تو ہم ان کا شکریہ نہ ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم،
اللہ کو شکر ادا کرو اللہ اور دے گا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو ہم بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا بھی ایک حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو ہمارے درمیان آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہے ہمارے سیٹ پر جناب محمد توقیر الخیری صاحب۔ ہم آپ کا جناب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر کے رمضان شریف کی ببرکت ایام میں ان گھڑیوں میں آپ ہمارے اس چینل کا حصہ بنے، پلیٹ فارم پہ آئے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توقیر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ باقی رمضان کی جو ٹرانسمیشنز ہماری ہے چینلز کی، امید ہے آپ نے دیکھی ہوں گی۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ تشریف لائے، رمضان کا ببرکت مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ اچھا، کل ایک جگہ پر توقیر بھائی ہم ایک پروگرام میں گئے، ایک محفل تھی ختم قرآن کی، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ تو وہاں پر مفتی صاحب ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی جو میرے لیے پہلی دفعہ تھی، شاید آپ کے لیے یقیناً نہیں ہوگی۔ توقیر بھائی وہاں پر بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے مہمان ہے، اصل میں رمضان مہمان نہیں ہے، انسان مہمان ہے۔ اصل میں دوستان گرامی قدر بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی جو میں نے کہا کہ کل میں انشاءاللہ چینل پر ضرور کروں گا، ابھی قدرتی طور پر ذہن میں آ گئی۔ دوستان گرامی قدر ہم جو انسان ہے نا وہ ہم مہمان ہیں، ہم نے چلے جانا ہے، اگلے سال رمضان نے پھر آنا ہے۔ رمضان 1450 سال سے چل رہا ہے مسلسل اور چلتا آ رہا ہے، ہم میں سے کئی ہماری نسلیں چلی گئی، تو لہٰذا رمضان جو ہے مہمان نہیں ہے، رمضان پھر آئے گا، ہم مہمان ہیں۔ تو ہم نے اس اپنی مہمانی کے اندر رہ کر کے جو اس کی فیوز و برکات ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، وہ ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ تو بہرحال آج کی نشست میں تمہید تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہے باقی نشستوں کے مقابلے میں۔ تو آج کی نشست کا آغاز ہمارے توقیر الخیری صاحب مختصر سی انداز سے کریں گے، تو پھر آگے چلتے ہیں جی نعت کی طرف بھی۔ تلاوت سے ہماری نشست کا آغاز کرتے ہیں جناب توقیر الخیری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی بڑی خوبصورت سورت کی تلاوت فرمائی جناب توقیر الخیری صاحب نے۔ ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ توقیر بھائی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، پوری امت کو فتنوں سے بچانے والے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ
کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، نوک نیزہ پہ، نوک نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر تھا، اہل بیت کا بھی تذکرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام تھا۔ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک میں ہو جائیں جل جانے والے، اسی طرح کا سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی شعر تھا۔ تو دوستان گرامی، توقیر بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اس پروگرام کا حصہ بنے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ایک ننھی منی بچی ہے عائشہ، وہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گی۔ کیا حال ہے عائشہ، ٹھیک ہوا؟ ماشاء اللہ۔ تو آپ کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہی ہو؟ بچپن سے مجھے شوق تھا، تو تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوں 4-5 سالوں کی، تو میں نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی آپ کو بچپن نہیں ہے؟ لگ رہا تو ہے۔ صحیح، یعنی کہ ابھی بھی آپ کا ماشاءاللہ بچپن ہے، اور بچپن سے مراد بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ تو یا ناظرین، ہم بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس نے کہا۔ اچھا، آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ کون سی نعت سنانے جا رہی ہیں؟ میں درود اہل بیت۔ درود اہل بیت، اور اس کے ساتھ بس وہی پڑھیں گی؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے میں دیکھ کے آپ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی
على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ کو تیار کس نے کیا ہے؟ خود ہی تیار ہوئی ہو یا مما نے کیا ہے؟ آپ ہی نہیں. اچھا آپ ہی نے کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے. عموماً دیکھا گیا ہے اس پلیٹ فارم سے مفتی صاحب بھی ہمارے پاس تشریف فرمائے. ایک پیغام بڑا لازمی تھا میرا دینا. جمعے میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جناب علی اتنے ان کے پاؤں سے بو آ رہی ہوتی ہے آگے جب سجدہ بندہ کرتا ہے. اچھا ان کے کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے. جمعے کو عموماً میں نے دیکھا ہے. مطلب یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. یار خدا کے بندو جب آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں ویسٹ کوٹ ہر ایک چیز کو اپڈیٹ کر کے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح لگڑ بن کے جناب چبل قسم کے جناب کے لیے آپ نے ویژن بنایا ہوتا ہے. کپڑے بھی آپ کے خراب بال بھی آپ کے خراب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں جب ایک دنیا دار کے کسی دفتر میں کسی کرنل جنرل کے دفتر میں آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں بوٹ بھی سیٹ کرتے ہیں ٹائی بھی سیٹ ہر ایک چیز سیٹ کرتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو بن ٹھن کر کے جانا چاہیے پوزیشن میں جانا چاہیے. یہ تو عام بات نہیں ہے. سرکار کا ذکر کوئی عام ذکر تھوڑی ہے. وہ سرکار ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا. ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے. تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر رحم و کرم فرمائے. اور بڑے مجھے اچھا لگا کہ اتنے بچے اگر نعت کی فیلڈ میں آتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو رغبت آٹومیٹکلی دین کے ساتھ بنتی ہے. تو بہت شکریہ جی آج آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئی ہیں جناب حافظ عابد قادری صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ یہ عابد صاحب اٹک سے تشریف لائے ہیں جی. ان کی بڑی محبت ہے. راستے کھلے ہوئے تھے یا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی ٹھیک تھا کل بند تھے. اچھا کل بند. جی تو بڑے پریشان تھے. میں نے کہہ رہا آئے اللہ خیر کرے گا. جب سرکار کا نام مفتی صاحب آتا ہے تو راستے بند بھی کھل جاتے ہیں. تو وہ الگ ہے کہ ہماری وہ جی طارق بن زیاد جو کشتیاں جلا کر کے آ گیا تھا. تو جب بندہ کسی طرف نکل جاتا ہے بس اس کا صدق دل ہو اور اعتماد ہو اور اعتقاد ہو تو وہ بس راستے بند بھی کھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا فرمائے. تو رمضان شریف آپ نے ادھر اٹک میں گزارا یا راولپنڈی میں؟ بس کچھ ادھر گزارا کچھ ادھر گزارا. ماشاء اللہ. تو اور سب خیر ہے مطلب آپ کی؟ اچھا تو نعت کا سفر آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا جاری ہے؟ ماشاء اللہ بچپن سے ہی آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت ان کے مہک دن کے ان سے. اچھا میں یہ کہتا ہوں اگر میری فرمائش آپ پوری کریں کہ جو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے تضمین پر لکھی ہے تضمین اگر کوئی آپ کو تیار ہو یا یاد ہو تو وہ اگر پیش کر دیں پاسبل ہے جو اعلیٰ حضرت کے کلاموں پر لکھی ہے؟ ممکن نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت وہ رائٹر ہے جی بڑے عظیم رائٹر ہیں بڑے مقبول بارگاہ ان کے کلام ہیں. ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور جب آ گئی ہے جو
جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں مانگا تھا ایک قطرہ میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جب آج سمت آ گئے ہیں سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہیں سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور الزمانہ کلام اور مقبول بارگاہ کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. کیا ہی بات ہے. تو دوستان گرامی قدر اب آگے چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے. مفتی صاحب بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہے. تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جو تشریف لائے ہیں طیب ستی صاحب، آستانہ واڑیا ملوٹ ستیاں پٹھویرا سے خدمت گزار ہیں مرد قلندر مجذوب سائیں امیر محمد سرکار کے. وہ ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں. اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کے اس قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن میں، خیر کے پیغام میں ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے مرد قلندر جو آپ کے دادا بھی ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ہم نے خود جا کر کے وہاں دیکھا. حالانکہ ان لوگوں کا یہ جو سوشل میڈیا سے کوئی تعلق تو ہے نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ بھی پیغام ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا اس طریقے سے مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. جیسا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، مفتی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ حدیث مستند میں یہ شامل ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر پراگندہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقبول بڑا برگاہ، مطلب ان کا مقام جو ہے نا بڑا اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں اللہ کے. تو وہ عبادت ریاضت کی وجہ سے وہ اپنی، جیسے وہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ گئی، وہ مفتی صاحب منصور نے بھی ان الحق کی صدا لگائی تھی. کچھ اس طرح کے بھی درویش ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کی تجلیات میں ایسے متغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی صدا کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ حق ہم ہی ہیں، تو اس بیچارے کو سولی چڑھا دیا گیا. تو یہ ایسے اللہ کی کیفیات ہے. اچھا، پہلے نمبر پر تو سوال و جواب تو کیونکہ ہم ان پر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی سوانح عمری کے حوالے سے جو ان کی زندگی انہوں نے گزاری،
جو پہلے کیونکہ ایک نارملی زندگی تھی ان کی، نارمل گزار رہ رہے تھے، اور آرمی میں آپ کہہ رہے تھے ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں اور تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتے ہیں پھر وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جابر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ نے ایک رمضان مبارک میں ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم پر آپ نے جو دینی تعلیمات اور مختلف موضوعات کے طور پر عوام تک جو رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا میں آپ کو بے حد تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا محدود کلندر جو سائیں امین محمد سرکار کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا نا، کیونکہ ان کے بہت سر چاہنے والے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے آپ تاکہ تھوڑا بتائیں گے تو اویئرنیس بھی ہوگی. ایک ایک بندے کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی جی. اصل میں جو ہے نا وہ ان کے جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں وہ رابطہ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجذوب کے بارے میں کس طرح کیفیت ہوتی ہے، کس طرح مثلا مجذوب کا مطلب کیا ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا بھی. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ان کی جو پہلے نارملی زندگی تھی، ہاں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. تو ان کی ویسے ابھی تو ایج جو ہے وہ 90 to 95 کے درمیان ہے. تو ٹھیک. ایگزیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحیح ان ہے. کا جو ریکارڈ ہے وہ آرمی کے دوران ہی ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو 12 سال انہوں نے پہلے ڈیوٹی کی تھی آرمی پر. اچھا اچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے تقریباً صبح کے ٹائم ڈیوٹی کر رہے تھے، شام کے ٹائم وہ ایک دریا راوی کے کنارے پہ اپنا ایک چراگاہ کاٹ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے ڈیوٹی کے درمیان. ڈیوٹی کے درمیان رات کے ٹائم جو ٹھیک ہے. جس کے ساتھ تقریباً ان کے ساتھ 3 صوفیہ کرام بھی وہ بھی ساتھ شامل تھے، کیونکہ ان کی اپنی ایک منزل تھی. تو کچھ ٹائم وہاں پر انہوں نے عبادت وغیرہ کی ہے، اپنا ایک چلا کشی کی ہے. تو اس کے بعد پھر وہاں سے غائب ہو گئے تھے. وہاں سے غائب ہو گئے سیدھے جو فراسی حضرت سید بابا لال بادشاہ سرکار کے دربار پہ، وہاں پر کیونکہ ان کا رجحان پہلے سے وہاں پر جو ہے نا، یعنی کہ ان سے ان کی عقیدت تھی، عقیدت محبت تھی. محبت تھی، وہ پہلے سے تھی. ٹھیک ہے. جب شروع سے تھی ان کی شروع سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں نور محمد صاحب، ٹھیک ہے، وہ پردہ فرما دی. بابا لال شاہ کی یا نہیں جو میرے دادا ابو کے بھائی. ٹھیک ہے. تو وہ پردہ فرما کے وہ بھی ایک اللہ کے ایک فقیر تھے، درویش تھے. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی چلا کاٹا تھا کہ ملوڑ سچن کے حضور میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر جب سید بابا لال بادشاہ سرکار کے مقام پہ جب دربار پہ پہنچے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کا جو سلسلہ ہے وہ ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ اوپن ہو گیا تھا. صحیح صحیح. اس کے بعد پھر آہستہ سے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے عوام کو جو لوگوں یہ کتنی عمر میں ان کا یہ منصوبانہ پن آپ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، ڈیوٹی کے درمیان سامنے آیا؟ یہ تقریباً ہمارے جو والد صاحب کی تقریباً 58 ایئرس تو ان کی ایج ہو گئی ہے. تو جب بھی وہ انہوں نے ہوش بعد میں ان کو اسی طرح دیکھا گیا تھا. اچھا، یعنی کہ ظاہر بات ہے 18 20 22 سال کی عمر میں وہ آرمی جوائن کی ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 13 سال انہوں نے ڈیوٹی کی، یعنی کہ 32 33 سال سے وہ اس طرح ہو گئی، اور اتنا 60 سال کا یعنی کہ دورانیہ ہو گیا. جی 60 سال 58 ایئر ہوں گے تقریباً ان کو جو محدودی حالت میں ایک ہی منزل میں اور اسی کمرے کے حدود میں جو ہے نا وہاں پر اپنی ایک منظر کاٹ ہیں. اچھا، میں نے کچھ تصاویر یا ان میں آپ کی دیکھی ہیں، تو اس میں وہ سخت سردی میں بھی باہر اسی طرح قمیض کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ جس طرح دیکھیں حضرت سید بابا لال بادشاہ سرکار جو ہے نا وہ بھی برسوں کے. اچھا، ان کی جو روحانی مرشد کہیں سے بیعت بھی ہیں یہ؟ نہیں، بیعت تو نہیں ہے. اچھا، روحانی ایک سلسلہ ہے. روحانی سلسلہ ہے، اور ان کا جو فیض وہاں سے فراسی سے جاری ہوا. بابا لال شاہ. تو ابھی ان کی جو خدمت ہے وہ محنت ہے وہ خود ایک منظر نبی کاٹ ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک. جی. اس کے علاوہ پھر ان کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً ابھی تک آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، کوئی مرید آیا ہو یا کوئی ایسا انہوں نے بات کی ہو، کوئی ایسا واقعہ منفرد جو آپ ہماری آڈینس کو سنانا چاہتے ہو؟ جی بالکل. اصل میں کچھ تو زائرین آتے ہیں جو کوئی بیماری کے حوالے سے آتے ہیں، کوئی کس حوالے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں تو سب سے پہلے زائرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ان کے جو دودھ میں جب آئے تو ان کو زیادہ تنگ نہ کرتے ہیں، کیونکہ مجذوب ہیں. مجذوب کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم جو ہے کسی لہر میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی وہ بالخصوص جو خواتین حضرات ہیں وہ ان کا جو داخلہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا جو داخلہ ہے وہ اس وجہ سے ممنوع ہے کیونکہ وہ یہ چیز مانتے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا داری نہیں ہے. تو اس وجہ سے بعض جو ہوتے ہیں زائرین جو حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ جو ہے نا تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سرکار دعا کریں، کیونکہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے نیک ولی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے.
تو ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح. کیونکہ میں تقریباً آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ملک ریاض صاحب جو چیئرمین ہیں بیریا ٹاؤن کے, ان کے جو بچپن کے دوست ہیں, ٹھیک ہے, وہ آئے تھے وہاں پر. تو انہوں نے بلکہ وہاں پہ عمرہ کرنے گئے تو وہاں پہ ان کو خواب میں اشارہ ملے. جی جی, خواب میں جب اشارہ ملا تو وہاں پہ پھر سیدھے سرکار کے پاس آئے. بڑی بڑی جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا کہ بڑے جنگل پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا ایک درویش ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں. تو وہاں پر وہ آ گئے تھے. پھر صحیح. تو سیدھے اسلام آباد آئے. اسلام آباد اپنا جو پی ہیں وہ وہاں سے اس کو لے کے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ, میں تو وہاں سے چھوٹ کر آیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایک صرف ان کی جھلک دیکھنے کے لیے, ایک صرف جھلک دیکھنے کے لیے. میں کوئی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے صرف ان کی جھلک دیکھنی تھی. تو میں نے ویسے انہوں نے کہا تھا کہ بچے آپ کیا کام کرتے ہیں. میں نے کہا میں اس طرح, اس ٹائم میں بڑے گاؤں میں ہی کام کر رہا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا جی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. تو میں نے, میری تو یہ خواہش تھی کہ میں باہر جو ہے نا جانے کی مانا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سرکار کی جتنی خدمت ہو سکے وہ آپ کریں. تو وہاں سے میرا جو ہے نا اگلا جو اسٹیپ چینج ہو گیا تھا. صحیح. کیونکہ بچپن تھا اس ٹائم, میری اتنی ایج نہیں تھی تو سمجھ بھی نہیں تھی. ایسا ایسا پھر اللہ پاک کا فضل کرم ایسا ہے کہ جو ہے نا سرکار کی نگاہی نظر سے جو یہ بہت کچھ نوازا ہے اللہ پاک نے. تو اس طرح کے جو جس چیز پہ جو بھی زائرین آتے ہیں, اگر بالفعل کوئی بیمار ہے تو جس چیز پہ وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ شفا ہو جاتی ہے. اچھا ان کا, اچھا آپ ایک بک اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں, صدائے دل ہے, لکھنے والے حکیم فاقر زبیر صاحب ہے, گولڈ میڈلسٹ. انہوں نے یہ جو حضرت ہیں انہوں نے بھی ان بزرگوں کا, سائیں جی کا, مرد کلندر کا, امیر محمد سرکار کا ذکر اس میں کیا ہے, جس میں انہوں نے کچھ خوراک کے حوالے سے بتایا, کچھ ان کے سفر کے حوالے سے بتایا, کچھ ترتیب کے حوالے سے بتایا. یہ طیب بھائی اپنے ساتھ بک لے کے ہیں, یہ صدائے دل بک ہے جی, مصنف ہے حکیم فاقر زبیر صاحب. جی. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان میں ان کی ساری ڈیٹیلز ہیں؟ جی, اس میں جو مختصر جو سرکار کے حکم کے مطابق مختصر لکھا گیا تھا. اچھا, شارٹ کٹ میں شارٹ کٹ لکھی ہوئی ڈیٹیلز ہیں. ڈیٹیل جو ہے نا وہ مختصر لکھی ہوئی تھی. لیکن اس میں جو حکیم فاقر صاحب زبیر صاحب بھی دوبارہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار سے جو آرڈر ہوگا تو اس کے مطابق مزید لکھیں گے. جی جی. اس میں یہ ہے کہ ان کی جو خوراک تھی اس ٹائم جو کچے انڈے ٹماٹر اور چائے تھی, صرف یہ خوراک تھی. لیکن کھانا پینا بہت کم کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ابھی بھی تقریباً ہو سکتا ہے ایک ہفتہ کھانا نہ کھائیں. اس ٹائم بھی 4-5 ماہ بھی جو ہے نا وہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس ٹائم ایک جوانی تھی, چراگاہ تھا ان کا, صرف ایک منزل تھی. تو ان کی حدود میں جو ہے نا کمرے کے اندر ہر بندہ نہیں جا سکتا, کیونکہ ہزاروں کے حساب سے مخلوق ہوتی ہے. بظاہر تو نہیں نظر آتی, ٹھیک ہے, لیکن باطنی طور پہ جو ہے نا وہ آپ روحانیت کے حساب سے دیکھا جائے تو نہیں, ہم خود گئے ہیں وہاں پہ, ہم نے مشاہدہ کیا. اچھا, اس میں خدمات جو ہیں جناب پیر صاحب جو شاہنواز صاحب ہے, جن کے توسل سے ہم وہاں پر آپ تک پہنچے تھے, تو ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. وہ بھی مانا اور جاتے ہیں اتنے دور کا سفر کرنے. ایک دفعہ مجھے بھی انہوں نے لے کر کے گئے, ہم اس پر بھی 1-2 تقریبات پر شامل ہوئے. لیکن اتنا بڑا سفر کرنا, آنا جانا, وہاں پر مخلوق خدا کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ مل کر کے آپ کے کام کروانا. شاہنواز صاحب کے بارے میں کوئی آپ بتائیے. شاہنواز صاحب کے بارے میں تو میں اتنا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے ماشاءاللہ. نہیں, وہ بڑی خدمات آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سرکار کا جو ان کا زیادہ روحانی کنیکشن ہے, اور روحانیت جو ہے نا وہ ان کی تقریباً مزید جو ہے جتنے بھی ہیں معاملات ہیں جو روحانیت کے حساب سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے؟ باقی جو ہے کیونکہ مجذوب جو ہیں وہ میں ایک زائرین جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجذوب جو ہے اصل میں وہ شخص ہے کہ جو جس طرح ہے کہ جیسے اصل میں مجذوب جو ہے وہ جذب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ریت میں پانی ڈالیں تو پانی جذب کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اصل میں مجذوب وہ ہوتا ہے جس میں فقیر تجلیات اور الہیہ کو اپنی ذات میں جذب کرنا. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس میں مجذوب میں کوئی جو ہے نا شریعت لاگو نہیں ہوتی. بعض جو زائرین کہتے ہیں, حضرات کہتے ہیں کہ کہتے ہوں گے نماز نہیں پڑھتے ہیں, دنیا داری ہیں, مجذوب ہوتے کیا ہیں, تھوڑا بہت ہمیں جو گائیڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ان کو ذرا تھوڑا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ مجذوب پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو گفتگو جو ہے نا نہیں کرتے ہیں, بات چیت کروائیں, فون پہ کروائیں, لیکن وہ دنیا دار نہیں. بالکل, یہ بات چھپے, کیونکہ انہوں نے آج دن تک کبھی اپنے جو بیٹے کو کبھی بیٹا نہیں کہا ہے. ان کی نظر میں آپ اور بھی دنیا دار بندے ہیں, سارے برابر ہیں.
ایک برابر اسٹیج پر ہیں. ان کی نظر میں کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی کچھ نہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے. تو یہ زائرین کے حوالے سے میں اس وجہ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بعض دفعہ میرا آفیشیل نمبر ہے, اس کے حوالے سے ان کی جو ڈسکس ہوتی رہتی ہے سرکار کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ گفتگو بہت کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سنگل بات کرتے ہیں اور معرفت میں بات کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. معرفت جو ہے وہ جو عام بندے کی عقل اور فہم ادراک سے اوپر. جی اوپر ہے بالکل, کیونکہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ بعض دفعہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر کرنا ہو, ایک صرف اشارہ دیتے ہیں کہ چائے بن گئی ہے, مثلا کہ کام ہو گیا. سبز پتہ اگر کوئی کسی کو دے دیں تو وہ اس کا کام ہو جاتا ہے. صحیح. نہ صرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہری طور پہ وہ. اچھا, آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ وہ زمین پر کچھ ایک لکڑی سے لے کر کے کوئی خاکے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. سر وہ ان کا ایک روحانیت ہے جو اصحاب ہوتا ہے. جس طرح آپ جاتے ہیں آپ کے صاحب سے وہ صاحب کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صاحب ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کتنا صاحب ہو جائے, لیکن آپ کو جو ہے نا اس چیز کے بالکل باخبر ہوتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں, کوئلے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. ٹھیک. اور زیادہ تر جب بھی سرکار کے پاس پیش ہوتے ہیں جابر صاحب, ایک ہی آرڈر ہوتا ہے سرکار کا, مچ کے ساتھ, کیونکہ ان کا لنک جو ہے وہ مچ کے ساتھ ہے. کیونکہ اپنے ساتھ وہ کسی کو ٹچ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک وہ مچ پہ جا کے جب کہتے ہیں سرکار کے آپ جا کے مچ پہ بیٹھ جائیں تو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مچ کے ساتھ ان کے جو ہے نا ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے حدود میں جو ہے نا کوئی بھی بندہ جاتا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی مثلا اس طرح کے غیر مطلب کوئی چیزیں وغیرہ ہیں, کوئی جنات وغیرہ ہیں, تو وہ پہلے سے ہی حدود سے پہلے جو ہے نا وہ باہر اتر جاتی. صحیح. تو دوستان گرامی قدر یہ تھے ہمارے ساتھ جناب طیب ستی صاحب جو ملوٹ ستیا سے تشریف لائے, خدمت گزار ہیں مرد کلندر مرزوق سائیں امیر محمد سرکار کے. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اس پر مزید ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ غیر مناسب ہے, عام عوام کی بھی عقل فہم ادراک سے اوپر کی باتیں. ٹھیک ہے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی اور اس کے علاوہ کوئی میسج پیغام تو نہیں ہے آپ کا؟ کہ بعض میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو زائرین کو جو مرشد پاک جو چاہنے والے ہیں کہ آپ زیادہ تر جو ہے نا ان کو تنگ نہ کیا کریں. صحیح. کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے نا زیادہ تر تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی لکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن آپ جو بھی نیت رکھ کے جائیں گے سرکار کے پاس وہ انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. صحیح. بڑی مہربانی جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آنا, ہمارا آپ نے وقت نکالا تشریف لانا, یہاں پر قبول و منظور عطا فرمائے. یہ کتاب آپ ہمارے لیے لے کے آئیں یا لے کے جائیں گے واپس؟ نہیں, یہ آپ بے شک رکھ لیں. لیکن اس میں یہ آپ سر بتا سکتے ہیں کہ صدائے جلد 82 صفحہ نمبر ہے, اس میں مزید جو ہے نا سرکار کے حوالے سے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. نہیں میں نے بتایا, اور ساتھ یہ پھر بھی اپنی ناظرین کو بتا دیتے ہیں اگر ان کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو اس بک میں کچھ معلومات ہے, اور یہ جو مصنف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید ان کے اوپر ریسرچ کروں گا اور بات کروں گا, اور جو ریالٹیز ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس بک میں وہ. ٹھیک ہے جی. یہ بک کہاں سے اویلیبل ہے جی؟ یہ مندرہ روڈ پر آپ کو ملے گی, حکیم فاقر زبیر گولڈ میڈلسٹ. اچھا, ان سے ملے گی. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی جناب, بڑی شکریہ. علامہ مفتی وسیم رشید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آج کے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. کافی دیر سے تشریف فرما ہے AHP اسلامک یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے. آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی تمہیدی اگر گفتگو آپ نے شروع میں کرنی ہے ہمارے چینل کے حوالے سے وہ بھی کر لیجئے گا, ساتھ سوال بھی کر دیتے ہیں تاکہ وقت ہمارا مزید بچ جائے جو کافی سارا صرف ہو چکا ہے. وہ بھی خیر ضائع نہیں, لیکن علم لازمی ہے. سرکار نے کہا کہ عبادت و زہد و تقویٰ بھی اچھی چیز ہے, ذکر اللہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن علم پہلے نمبر پر ہے. آپ علم حاصل کر کے کوئی چیز کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ کیفیت ملے گی. تو مفتی صاحب پہلا میرا یہ سوال ہے کہ قبر کے حوالے سے, کیونکہ موضوع ہمارا قبر, حشر کی منازل اور میدان محشر کے حوالے سے, پہلا میرا سوال ہے کہ قبر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اور منکر نکیر یہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پرفتن دور کے اندر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام جاری و ساری ہے. تو الحمدللہ ہمارا بھی یہی مشن ہے, چاہے مدارس کی دہلیز ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, کسی بھی جگہ ہو, یہاں سے دین کا کام جاری ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام و قابل تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مزید رفعت عطا فرمائے. پہلا سوال جو آپ نے کہا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت نازک سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے. صحیح ہے. یہ ہر اعتبار سے مشکل ہے. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ قبر کی رات ساری راتوں سے سب سے مشکل رات قبر کی رات. اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کی سختی مجھ پر ہی مسلط کی گئی. اللہ یہ حدیث پاک ہے. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے. محتاط سے مراد کیا ہے کہ انسان کو اپنے وجود میں ہمیشہ خوف الہی رکھنا چاہیے. ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے. قبر ایک خوفناک منظر ہے جس کے اندر ہم سارے اپنے اس عزیز کو اپنے ہاتھوں میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہے. اللہ وہ مثل ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ڈوبنے والا شخص ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ کہتے ہیں ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. اسی طرح اس کی فیلنگ، اس کی کیفیات اسی طرح ہوتی ہے. وہ بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا، قبر میں بھی اتنا ڈر نہیں لگتا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ نے پہلی بار سنی ہو یا کہ علماء سنی بھی ہو کہ جب بندہ مرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، کفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے، لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس سارے مراحل کو ایک خواب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. لیکن جب وہ قبر میں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کی روح کو واپس لٹاتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو قبر ہے. اب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، او بقا کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی آواز جنات اور انسان ان کے علاوہ باقی کائنات کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے. ہم دیہاتی ایریے سے تعلق ہے ہمارا بھی. اکثر دیکھا ہوگا جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اگر قبرستان کے اندر بکریاں یا جانور وغیرہ چرتے ہوں یا چر رہے ہوں تو مردے کو اتارتے وقت وہ قبر سے دور چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبر والا آوازیں لگا رہا ہے. ہم تو دنیا کی محبت ہمیں کھو گئی ہے یا ہم ڈوب گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. قبر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. جبکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک تلقین امت کے لیے تھا. امت کے لیے تھا کہ تاکہ امت اس سے کیا کرے، اجتناب کرے، امت یہ دعائیں مانگے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں سے مکمل طور پر کیا پاک ہو، صاف ہے. قبر کے اندر مردے کو اتارا جاتا ہے تو تلقین کا جو حکم ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلقین بھی دیا کہ تلقین پڑھا کرے. اب مردے کو اتارا جاتا ہے تو ساتھ ہی فرشتے آتے ہیں. ان کے متعلق متعدد حدیثوں پہ آتا ہے کہ ان کی شکل بڑی ڈرونی ہے، خوب زیادہ شکل ہے. وہ آتے ہیں اور مردے کو جگاتے ہیں، روح اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتی ہے، مردہ بیٹھ جاتا ہے. اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں. من ربو کا، اچھا ان فرشتوں کا نام منکر نے کیا جی ٹھیک ہے. وہ سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو نے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے. اور تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے. اس کے بعد اگلا جو بحث ہے وہ لمبی ہے تو کہتے ہیں ذکر کر دو اور کہتے ہیں رہنے دو، نہیں شارٹ بتائیں. اچھا. بہت سارے سوال بھی اس کے بعد جناب قبر کے سوال و جواب ہونے کے بعد ہمارا یہ ہے کہ مسلمان کو عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کے بارے سے متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں جا رہا تھا اور 2 مسلمانوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشہور حدیث پاک آپ نے سنے علماء سے، میں بھی ضمن عرض کر دیتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے عذاب قبر کی وجہ تسمیہ پوچھی. سرکار کو تو پتہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبزدار ٹہنی توڑ کر ان قبر کو نصب کر دی اور فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کا تخفیف عطا فرمائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کے مختلف قول بھی ہیں، مختلف رائے بھی ہیں. بسا کا قول یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کو تو عذاب قبر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو برحق ہے. جو مسلمان ہے اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، تو اس کے لیے یہ روایات کے الفاظ ملتے ہیں کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور اگر کوئی متقی آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو جنت کی کھڑکی کو
کھول دیا جاتا ہے. وہ جیسے وہ حدیث میں ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جی بالکل. گڑھا جہاں اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. قبر جہاں تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اچھا مفتی صاحب آگے چلتے ہیں, سوالات بہت ہیں, وقت بڑا مختصر ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں, کوئی مخصوص ہے؟ جی اب دیکھیں عذاب قبر کا یہاں کا تعلق ہے نا, سب سے بہتر حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ خشیت الہیہ میں رو پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈر گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھیں نم ہوگی, تر ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر اور جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا. پھر اس حدیث کو اگر طول میں بیان کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے دودھ نکالا جائے, جس طرح دودھ کا تھنوں میں دوبارہ جانا ناممکن ہے, اسی طرح خشیت الہیہ میں, خوف الہیہ میں رونے والے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کریں, ہمیشہ دنیا میں رہیں, عاجزی کے ساتھ رہیں, اخلاص کے ساتھ رہیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں. صحیح. اچھا ساتھ چلتے ہیں کہ کل ایک دوست ہمارے آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ ہمیں دیا یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں آ کر کے. انہوں نے کہا یہ جو جہنم کا جو ایندھن ہے, یہ جو ہے آگ ہے, وہ تو قرآن پاک میں بھی آئی تھنک یہ ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو آگ ہے نا انسان خود لے کر کے جاتا ہے, جہنم میں بذات خود آگ نہیں ہے, وہ آگ اپنے اعمال کی صورت میں لے کے جاتا ہے. ایک تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیجیے گا اور تصحیح کر دیے جو بھی ہے. دوسرا زندہ کی اگر دعا ہے کرتا ہے کوئی زندہ بندہ, تو اگر وہ گناہ گار بندہ ہے تو وہ کیا اس کے لیے معافی تلافی یا اس کی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے قبر میں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو جہنم ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ وہ پتھروں کے ساز تیار کیا گیا. ٹھیک ہے. جو جہنم ہے اس کے اندر عذاب ہے. ٹھیک ہے. جو انسان, اس نے کہا کہ انسان خود لے کر جاتا اپنے ہے اعمال کی صورت میں آگ لے کے جاتا ہے. جی وجود کے ساتھ وہ آگ نہیں ہے نا, نامہ اعمال کے ساتھ مراد ہے. اچھا. کہ جو بندہ جو عمل کرتا ہے, اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو جنت کے پھل لے کر جائے گا, جنت کے بغات لے کر جائے گا اعمال کی صورت کے اندر. تو جو جہنم ہے وہ بھی اعمال کی صورت کے اندر, اگر کوئی برے عمل کرتا ہے تو جہنم خود لے کر جاتا ہے. معاذ اللہ خدا کا ترازو ہے, وہ کسی کے ساتھ معاذ اللہ ظلم زیادتی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھے توبہ استغفار کے جان کے جہنم میں ڈالا, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے عملوں کی وجہ سے جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار فرمایا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمایا. جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کی شانیں متعدد قرآن کریم کے یاد میں آئی کہ ان کے لیے جنت ہے, اور جنت بھی کون سی ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کے اندر مختلف طرح کے پھل ہیں, مختلف طرح کے ذائقے ہیں. یہ تو انسان کا ذاتی عمل ہے. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. آمین. اچھا مفتی صاحب آگے چلتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب سا ٹک ٹاک کو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, تو ایک بندہ ہے, اس کا نام کیونکہ میں نہیں لوں گا کیونکہ عجیب سا اس کا منطق ہے. ویسے اس کی ایک بات مجھے عجیب سی لگی کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کو ابھی بھی کہتا ہوں اللہ مجھ سے مل, میرے ساتھ بات کر, یہ وہ, کیونکہ اسلام سے دوری ہے نا, کرسچن ہے وہ, تو میرے ساتھ بات کر. میں تو اگر قیامت والے دن مجھے تو نے کہا بھئی جاؤ جہنم میں, تو میں تو کہوں گا کہ آپ مجھے ملے نہیں ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, میں کیسے فالو کروں؟ تو ہمارے تو قرآن میں تو واضح ہر جگہ جگہ پر حدیث میں ہے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکے, تجلی پہاڑ پر پڑی, ریزہ ہو گیا. پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ, پھر حضور کو جب معراج پر لے کے گئے تو اسی طریقے سے تھا, وہ سینہ اطہر کو پاک کیا گیا, پھر اوپر لے کے گئے, پھر مطلب وہ کعبہ کو حسین تک آپ پہنچے, جبرائیل پیچھے رہ گیا. مقام و مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء سے اوپر ہے, وہ الگ ایک ٹاپک ہے. تو وہ یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ, ہمیں بتا بھئی ہم صحیح راستے پر ہیں, یہ وہ. اگر اللہ ہمیں خود نہیں بتاتا بھئی, وہ تو ایک جو نبیوں پر ہے وہ بھی وہی کے ذریعے ہی کر رہے تھے نا کام. تو ایک طریقہ ہے کہ نظام ہے ابراہیم علیہ السلام کا, الگ ایک ٹاپک ہے, باقی بھی. اس پر تھوڑا سا مطلب اس کنفیوزنگ کو اگر تھوڑا سا سلجھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے عقل کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کلام کیوں نہیں کرتا. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. اب مجھے بتائے, میں تاکہ سیدھے راستے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی تھا, یہ پہلے نبیوں کی جو قوم تھی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے. اگر اللہ تیرے ساتھ کلام کرتا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا, اور اللہ کو کہا کہ تمہیں ہمارے سامنے آ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں عام آدمی سے کلام کروں.
صحیح. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کا یہ شان ہی نہیں ہے, اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ عام آدمی سے کلام کرے. تو ایک عام آدمی جو چھوٹی سی جہالت لے کر گھوم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حدیث قدسی میں قدسی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا کی, انسان کائنات کی, اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ترازو بے نیاز اور کفار کو بھی دے رہا ہے, مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. جو اصل میزان ہے وہ قیامت والے کو اصل پتہ چلے, وہ میزان کی طرف بھی آئیں گے آگے. سوالات اس حوالے سے بھی ہے. اچھا, یہ سنا ہے ہم نے کہ میت جو ہے نا وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور قبر ہم کہ دعا جب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبر کو کشادہ فرما, تو وہ کشادگی کس طرح کی ہے؟ اگر کوئی مطلب کوئی پلاٹ مل جاتا ہے یا قبر کو نیچے سے کھول دیا جاتا ہے کیونکہ ساتھ دوسری قبریں بھی ہیں, تو وہ ذرا تھوڑا سا ہماری عوام کو. بہت اچھا سوال کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اسے آپس میں ملاتی ہے, اللہ قبر اسے دباتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر متقی ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, ماں کی آغوش میں. اللہ. اور اگر کوئی برا ہے تو اس کی یہ والے پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں, یہ پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں. دوسرا مسئلہ کہ قبر کشادگی سے کیا مراد ہے؟ قبر کشادگی سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ فرمائے, اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل اور کرم اور رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے. جگہ کی کشادگی مراد نہیں ہے. صحیح. اس سے مراد اس کی قبر کی رحمت کی وسعت مراد ہے. یعنی وہ جس جگہ موجود ہے ادھر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے. جب اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے تو انسان وسیع ہو جاتا ہے. موضوع کی بات ہے, موضوع پہ رحمت گرتی ہے, وہ کائنات سے دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے, وہ اپنی رحمت کے نیچے چلا جاتا ہے, متغرق ہو جاتا ہے. گلی میں گھومتا ہے, آپ سمجھتے ہیں گلی میں جا رہا ہے, دھوپ میں بیٹھا ہے, بغیر لباس کیا ہے, سردی میں بیٹھا ہے, اس کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا. اب اسے پرواہ دنیا کے موسموں کا اسے پرواہ. ایسا جو قبر میں مردہ ہوتا ہے جب اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں مستغرق ہو جاتا ہے, مغنون ہو جاتا ہے یا مگن ہو جاتا ہے. اچھا, وہ آہٹ والی بات جو قدموں کی آہٹ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اکثر جنازے پڑھاتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ جو فوت ہوا شخص ہے نا اصل میں یہ زندہ ہے, میں اور آپ مرے ہوئے. یہ میرا کلام ہے, اکثر میں جنازے پہ تقریر کرتا ہوں. تو اکثر اس کی وضاحت میں دے دوں. وضاحت یہ ہے جو مرنے والا ہے نا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اسے پتہ چل گیا کہ وہ پردے ہٹ گئے. جو دنیا میں گزارتا تھا زندگی وہ تو کچھ دھوکے کا سامان. اصل میں پتہ اسے چل گیا, اس نے موت کی قبر سختی کو دیکھ لیا, قبر کے جنازے کے سارے مراحل کو دیکھ لیا. جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مردے کی آخر یعنی اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے قدموں کی آخر کو سنتا ہے. وہ آوازیں لگاتا ہے کہ میرے گھر والوں مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں. اگر یہ آواز سن لے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا لوگ چھوڑ دیں. یہ ایک حقیقت ہے. وہ الگ فلسفہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت نے ہمیں مغنون کر دیا یا مگن کر دیا, ہم پاگل ہو گئے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ مردہ قبر میں جاتا ہے وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کدھر چھوڑ کر جا رہے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے, بھائی کہتا ہے کہ وہ میرے خاندان والوں, میرے دوست, میرے عزیز من, کدھر چھوڑ کر مجھے جا رہے ہو. لیکن یہ آواز کوئی نہیں سنتا, لیکن جانور وغیرہ یا دوسری مخلوق ہے وہ اس آواز کو سنتی ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات, بڑی پیاری بات. میں عموماً محفلوں میں جا کر علامہ صاحب, مفتی صاحب یہ بات کرتا ہوتا ہوں جس طرح آپ نے اپنا بتایا. میں کہتا ہوں کہ جہاں سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو دنیا میں ان کے ساتھ آپ وفا کرو, ان کے ساتھ ذکر اذکار کرو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آگے چلتے ہیں, ایک بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ناظرین یہ بڑا غور طلب ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, اگر کوئی شخص جل جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے اس کو قبر کا کیا سوال و جواب یا اس کی کیسے ہوگا سسٹم؟ ٹھیک, یہ سوال ایسا ہے کہ بس اوقات لوگ اس سے دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ جو بندہ جل گیا یا ڈوب گیا قبر میں گیا ہی نہیں ہے. اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. صحیح ہے. جب میں اور آپ نہیں تھے یہ سوال کفار کے ہوا کرتے تھے بالکل, کہ ہمیں آج ہم مر گئے تو دوبارہ کون زندہ کرے گا.
تو رب تعالیٰ فرماتا تھا کہ وہی رب زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا. ہاں. تمہارا پہلے نام و نشان موجود نہیں تھا, تمہارا خاکہ موجود نہیں تھا, اور اس نے تمہیں تخلیق فرمایا, تو دوبارہ زندہ کرنے پہ رب کیا ہے, کوئی مشکل قادر ہے. اب جو عذاب ہوتا ہے یہ روح کا ہوتا ہے. یہ بات سننے والے, ٹھیک ہے, عذاب ہے جو روح کا ہے. یہ جسم ہے نا, آج روح نکل جائے تو میں اسی طرح پڑھا ہوں, ویلیو ختم ہو, کوئی مفتی نہیں, کوئی فلاں نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں تو یہاں تک جب بندہ مر جاتا ہے تو بیچارہ اپنے کپڑے تک نہیں اتار سکتا. ساری زندگی انسان اپنے ستر کی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ڈھانپ کر رکھو, قمیض پہنو, شلوار پہنو, جو بھی حسب معمول چادر وغیرہ اور کا رکھتا ہے. لیکن جب یہ انسان مر جاتا ہے تو غسال کے سامنے بے بس پڑا تھا. اب غسال کی مرضی وہ دائیں ہاتھ اٹھائے, غسال کی مرضی بائیں اٹھائے, غسال کی مرضی ادھر پھینکے, غسال کی مرضی ادھر پھینکے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے وقت بھی تلقین کیا ہے کہ آہستہ غسل دیا کریں, مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ جو تکلیف والا سلسلہ وہ منقطع نہیں ہوا. جو عذاب ہے وہ روح کے ساتھ منسلک ہے. تو قبر اس کو نہیں ملی, روح تو اس کے اللہ کے پاس چلی گئی ہے. اصحاب و کتاب روح سے ہوگا, جسم کے اندر روح کو پھونکا جائے گا تو عذاب ہوگا. اگر بالفرض دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے, فلان جگہ گرا ہے, فلان جگہ فنا ہو گیا, تو رب قادر ہے اس کے جسم کو دوبارہ بقا کرنے کے لیے. بالکل, جیسے ابھی حشر کے میدان میں بھی واپس جمع ہوں گے, آگے یہ پروگرام بھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. روح قبر میں جسم کے ساتھ رہتی ہے, اگر جب سوال ہوتے ہیں تو روح واپس ڈالی جاتی ہے, پھر نکالی جاتی ہے. اچھا, روح کے والے سے ہمارے ائمہ کے 7 فتوے, میں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں, لیکن 4-5 میرے ذہن میں بھی ہیں. بعد کا قول یہ ہے کہ روح جنت میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جنت کے اندر ایک طوطا ہے, اس کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, روح. صحیح. پھر وہ جنت کے باغات کے اندر ٹہلتی ہے, گھومتی ہے, پھرتی ہے, سیر و تفریح کرتی ہے. صحیح. پھر بعد کا قول یہ ہے کہ روح کا جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کدھر رکھی, کیونکہ غائبی خبر ہے نا, یہ قول ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو روح قبر میں جب آتی ہے, جب مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا جسم وہاں پر موجود ہوتا ہے. صحیح. نبی پاک علیہ السلام, حدیث کا سہارا لے لوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے موسیٰ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو نماز کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ منسلک ہے. بالکل. اگر جسم اسی طرح بے جان پڑا ہوا ہے تو اسے عذاب تو اسے کوئی پرواہ نہیں. جب روح نکل جاتی ہے, جسم کو کاٹ دیں, جسم کو تکلیف دیں, کوئی مشکل نہیں ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جب روح آتی ہے, روح کہتی ہے جسم کو فلان جگہ درد ہے, فلان جگہ فلان مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں واپس ان کی طرف منتقل کی جاتی ہیں. صحیح. اور وہ قبروں میں موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی دوسرا ہے تو اس کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے, کسی کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے. یہ غائبی خبر ہے, واللہ اعلم ورسولہ. لیکن ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ کسی کی روح زمین اور آسمان کے درمیان ہی معلق رہتی ہے. صحیح. اچھا, اس میں مفتی صاحب بہت سارے آگے سوالات ہیں, چند ایک پر ہی اکتفا کریں گے اور اگلے ہمارا دوسرے ٹاپک پر آئیں گے اور اپنی اس نشست کا برخاست کی طرف لے کر کے جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ وقت کا احساس قبر میں دنیا جیسا ہوتا ہے؟ مطلب کیا آیا جیسے دنیا میں ابھی ظہر ہے, عصر ہے, صبح شام کا جو ترتیب ہے, تو اندر قبر میں بھی انسان کے ساتھ اسی طرح فیلنگز ہوتی ہیں یا کچھ اس کے حوالے سے بھی؟ یہ مسئلہ ایسے ہے کہ جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مردے کو سکون ملتا ہے. صحیح. تو پتہ چلا کہ جو قبر کے اندر گیا ہوا شخص ہے وہ اذان کا منتظر رہتا ہے. پھر جو وقت ہے یہ ان پر چل رہا ہے, یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے وقت متعین ہے کہ ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء. جو نیچے قبر کے اندر ہے اس سے ان چیزوں سے کیا بالا تاک, اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اوپر کیا ہو رہا ہے نیچے کیا, وہ اپنی ہی جنگ لڑتا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہے نا. اس میں مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ کچھ میت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے, جمعرات کو آتی ہے یا کوئی مخصوص دن میں آتی ہے, عید پر آتی ہے, تو وہ مطلب اس طرح کے میت کے گھر والوں سے ملاقات یا حالات کی معلومات اس کو ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے. حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردے کو والدین کو ان کی اولاد کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اچھا. اگر وہ اچھے عمل کرتے ہیں تو انہیں بشارت دی جاتی ہے, وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر وہ برے عمل کرتے ہیں تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو جمعرات کو آنا ہے, شب برات کو آنا, اگر یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ ہے کہ فضائل کے طور پر بندہ بیان کی جاتی ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ جمعرات کو یا شب برات والے دن اکثر روحیں واپس آتی ہیں اور گھروں کے اندر کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا تو گھر کی چوکھٹ پر وہ اسے ہاتھ مار کر چلی جاتی ہیں اور افسوس کا اظہار کرتی ہیں. اگر مستند حدیث کا سہارا لیا جائے
تو مردے کو کی گئی دعا سے فائدہ ملتا ہے. صحیح. نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں وضاحت کرو تھوڑی سی. وہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے جی چیزوں صدقہ کا جاریہ کے حوالے سے ٹھیک ہے تھوڑی سی بات کریں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او ولد صالح او کما قال. فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نامہ اعمال اس کا کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچاتی ہیں. اس میں سے صدقہ جاریہ بھی ہے اور او علم ينتفع ایسا علم جس سے اس کو خود بھی فائدہ ہوا اور دوسرے لوگوں نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا. اور تیسرا صدقہ جاریہ او ولد صالح نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. صحیح. نیک اولاد اگر زیادہ قیام اللیل نہ کرے زیادہ تسبیحات نہ پڑھے اگر 5 وقت نماز پڑھ کر ربنا اغفر لی ولوالدی کے کلمات کہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں جی. سوالات تو بہت سارے ناظرین قبر کے حوالے سے لیکن اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کو بتائیں گے. لیکن آگے چلتے ہیں حشر کے میدان کے حوالے سے بھی بہت ساری کیوریز ہیں بہت سارے سوالات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیں مفتی صاحب کہ سب سے پہلے کون سا واقعہ رونما ہوگا حشر کے میدان کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ دور حاضر میں کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں قیامت کے حوالے سے. تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے قیامت کب تک آئے گی اور دوسرا کہ اس کے جو پس منظر ہے پیچھے جو واقعی دنیا گزر چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ساری نشانیاں بتائی ہیں ہر خبر دی ہے ہر طریق بتایا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ قیامت کی کتنی تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بھی شخص جب تک قائم رہے گا تو دنیا قائم رہے گی. تو یہ تو پھر بہت زیادہ ابھی لمبا وقت درکار ہے کیونکہ بہت سارے آستانے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم و دائم ہے. تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ تو بڑا دور ہو جائے گا کیونکہ بڑے بڑے مریدین ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تو بڑا عرصہ بھی لگے گا قیامت میں. لیکن ویسے جو سائنس کہہ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ وہ بم تیار ہو چکے ہیں ایٹم تیار ہو چکے ہیں جنگ نزدیک ہے وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے سب سے پہلے کون سا واقعہ. جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال کون سا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ او کما قال کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے یہ حدیث پاک میں تطبیق آ رہی ہے. صحیح. دوسرے حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ قتل کا ہوگا خون کا ہوگا. تطبیق یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور حقوق العبد میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ قتل کا ہوگا جیسے نہ کسی مسلمان کو قتل کیا. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو میں کہتا ہوں جو بندہ آج مر گیا اس کی آج سے قیامت شروع ہوگی. جو آج مر گیا اس کی قیامت کا سلسلہ سمجھے شروع ہو گئے. باقی قیامت نے کب آنا ہے یہ غائبی خبر ہے. واللہ عالم ورسولہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو سرکار نے کیا فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی. دوسرا مسئلہ جب متعدد حدیثوں کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہ نہر فرات کے والے سے آتا ہے. یہ حدیث پاک میں متعدد حدیثیں آتی ہیں. عرب کے والے سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سرکار میں یہ بدو یہ دیہاتی بکرے چرانے والے جب بڑی بڑی اعلیٰ بلڈنگیں نصب نہ کر لیں اور عورتیں لباس پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود انہیں ننگی نظر اور عورت اور مرد کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی. مطلب مرد عورت کی تشبیہ کرے گی عورت مرد کی تشبیہات کریں گے. پھر فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ دین کو اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا. علماء کی کثرت کے ساتھ امواتیں ہوں گی. بے شمار قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ قیامت ابھی تک پوری ہو چکی ہیں کافی ساری بہت زیادہ پوری ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ رہتی بھی ہیں. ہم حتمی فیصلہ نہیں کرتے کہ قیامت آنے والی ہے صبح آ جائے گی ایسا نہیں ہے. قیامت دجال ابھی باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بے شمار چیزیں باقی ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں نے کل ہی پڑھی ہے یعنی کہ آرام سے ریسٹ کریں ابھی ایزی ہو جائے. نہیں اللہ نہ کرے اگر آج مار گئے تو ہماری قیامت آج یہ چیز میں یہ بالکل آج اگر میں چلا گیا آپ چلے گیا اس کی قیامت شروع ہے تو میری اور آپ کا سلسلہ آج ذائقۃ الموت ہماری قیامت آج شروع ہے. باقی قیامت کے اندر آنے والا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دور کو پائیں گے جن کے دور کے اندر فتنے آئیں گے. نبی پاک
پاک علیہ السلام فرمایا سورہ کاف کی 10 آیات پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو قیامت کی بے شمار نشانی ہیں، اگر اس موضوع پر آؤں تو بے شمار طویل گفتگو بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ نہر فرات کے اندر سے سونا اگلے گا، سونا نکلے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں گھومیں گے کہ زکوٰۃ لیں، لیکن زکوٰۃ لینے والا شخص کوئی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ آگے چلتے ہیں مفتی صاحب کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ کس حال میں قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے؟ کیا وہ کیونکہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے لوگ خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، وہ سچویشن، پھر وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے برہنہ پیدا کیا تو ہم برہنہ ہی ہوں گے، اس طریقے سے چیزیں تھیں۔ تو آپ نے آ کر کے لوگوں کو جہالت سے نکال کر کے اسلام سے روشناس کرایا، ان کی تبلیغ کی، تربیت کی، آج ہمارا یہ پوزیشن ہے، ان کے انہوں نے منت، صحابہ کرام کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں۔ تو قیامت والے دن جو پیشگی ہوگی، پیش کیا جائے گا ہمیں، تو وہ کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہمیں سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے یا کیسے، مطلب کفن میں ہوں گے کیسے؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر خصوصی نظر کرم ہے کہ ہم پیدا تو برہنے ہوئے ہیں، لیکن سرکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے ہمیں کفن عطا فرما دیا۔ اللہ ہوا، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر کرم سمجھے۔ سبحان۔ قیامت والے کس طرح پیش ہوں گے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ فرمایا یا رسول اللہ کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ پاس کھڑا ہوا شخص کو، اپنا جو بندہ کھڑا ہوگا اس کو پاس شخص کی خبر نہیں ہوگی، یعنی سادہ لفظ میں سمجھاؤں کہ وہ اتنا خوف میں مبتلا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون کھڑے۔ اللہ، لباس تو اس وقت پہچان ہوتے جب بندے کے اندر عقل ہو، بندہ شعور ہو، بندہ خوف سے آزاد ہو، ریلیکس ہو، ایزی ہو۔ ایزی ہو، تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا لباس ایسے پہنا ہے، اس کو ایسے کروں، ایسے کروں، فلاں فلاں کروں۔ جب بندہ خوف میں مبتلا ہے اور قیامت کوئی عام چیز نہیں ہے، میں اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں، تم کہتے ہو جی فلاں جگہ قیامت آ گئی۔ اب قیامت کا لفظ سنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے حادثاتوں پہ ہم قیامت کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، لیکن قیامت برپا کر دی، قیامت برپا کر دی، لیکن قیامت جب آئے گی تو حقیقت میں پتہ چلے گا قیامت ہے چیز کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اتنا خوفناک دن ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہاں بالکل، پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح قرآن کریم کے 30 پارے میں آتا ہے کہ ہر رشتہ آپ کا منقطع ہو جائے گا، ماں بیٹے سے، بھائی سے، سارے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج نیزے پہ ہوگا، سورج بھی قریب کا، وہ سورج بھی سوا نیزے پہ یہاں تک آیا، زمین تانبے حدیث میں آیا ہے، حدیث ہے، اور 50,000 سال کا دن بھی ہوگا۔ تو کیا حال ہوگا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں، لیکن وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے۔ اور ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ 25,000 سال کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو حساب ہوگا قیامت والے دن وہ ٹوٹل 4 گھنٹے کا حساب ہوگا، ٹوٹل 4 گھنٹے کا۔ میں نے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کول پر، وہ گھنٹہ ہے کتنے کا ہوگا؟ نہیں وہ عرض کروں، وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے کا حساب ہوگا، باقی سارا ٹائم مصطفیٰ کی سنا بیان کیجیے، سبحان اللہ، کریم آقا علیہ السلام مدح سرائی بیان کیجیے، واہ 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 واہ، کیا جملہ ہے یہ کریم آقا علیہ السلام کی۔ اس کے بعد قیامت ایک خوفناک منظر ہوگا، ہر کسی کو نفس نفسی میں پڑے ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ بھاگیں گے، اب عیسیٰ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آج ہماری کیا کریں، آپ سفارش کریں، تو ہر نبی کیا کر دے گا اس وقت؟ انکار کر دے گا۔ اور یہ الفاظ ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کی سفارش کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، در مصطفیٰ پہ چلے۔ وہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو یا رسول اللہ وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ شاید الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اس پس منظر کو جو حدیثوں کے اندر ہم نے پڑھا یقین جانے بندہ پھٹ جاتا ہے۔ ہم تو اس طرف گئے ہی نہیں ہیں، ہمارے بدنوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، ہماری مجالس خشیت الہیہ والی نہیں رہی، ہماری دوستیاں پاک لوگوں کے ساتھ نہیں رہی، ہم تو مال و متاع والوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ
کروں گا آئے۔ اور حکم ہوگا کہ محبوب آج سجدے کو سجدے سر مبارک اٹھائیں، مانگیں جو مانگتے ہیں آپ کا رب آج آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے شریف اللہ مجھے اور آپ کو لے کر جائے، مدینے کی جالی کے سامنے لکھی ہوئی حدیث پاک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ اکبر۔ میری جو شفاعت ہے میری امت کے کبائر گناہ گاروں کے لیے، بلکہ وہ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، شفاعت ہی اللہ اکبر، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر واجب شفاعت میری کیا ہوگی، آئے آئے۔ واجب ہوگی۔ پھر فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مجھ پر درود و سلام کو زیادہ پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کا آپ نے ذکر کیا تو کیا کیا بندہ بتائیں کہ قیامت وہ بھی آیت پڑھ لینا جی، اس کا ترجمہ بھی ہمارے آپ کو بتا دیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ آئے آئے۔ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کس طرح قبول فرمائے گا؟ تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ آئے۔ اور رب کو وہاں پر غفور الرحیم پاؤ۔ پاؤ گے، سبحان اللہ۔ اسی پر وہ میں درمیان میں آپ کی گفتگو کے درمیان میرے ذہن میں آ رہا تھا شعر جو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے توقیر بھائی لکھا، وہ لکھا کہ بھئی یہ جو بندے کو اتنا جناب خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں جی، تو بڑا تیار کرتے ہیں، وہ جو کستوری لگاتے ہیں مردے کے اوپر، بڑا وہ کہیں داغے بھی رکھتے ہیں، بڑا ایک تیاری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا تیار وغیرہ کرنا کیا مقصد ہے بھئی، یہ تو قبر میں مٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جی حضرت صاحب، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، ایک سوال بڑا یونیک سا ہے منفرد صاحب، کیا قیامت والے دن مفتی صاحب جانوروں کا بھی کوئی حساب ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانوروں کا سوال صاحب اس طرح ہوگا کہ جس بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مارا، اللہ تعالیٰ اسے سینگ عطا فرمائے گا، وہ بھی اسے سینگ مارے گی اور ان کا حساب ختم ہو جائے۔ اگر کسی جانور نے نہا کسی جانور کو کاٹا، زر دی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی طاقت عطا کرے گا، وہ اسے زر دے گا، تکلیف دے گا، کاٹے گا، جس طرح دنیا میں اس نے اس کو تکلیف دی، اس کے بعد ان کا حساب ختم ہو جائے گا۔ حساب اگر بچا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انس اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تکلیف فرمایا، اور انہی سے حساب ہوگا، انہی کے لیے آگے جنت ہے، انہی کے لیے آگے جہنم ہے۔ جو دوسری مخلوق ہے جسے ہم اشراط الارض کہہ لیں، تو یہ ان سے حساب اسی طرح کا ہوگا، اگر کسی زر پہنچائی تو اس کا بدلہ لے گا اور ان کی داستان ختم ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ جو میزان ہوتا ہے نا، تو ترازو ہوتا ہے، جو دنیا کا ترازو ہے تھوڑا منفرد ہے، قیامت والا ترازو اس کا تھوڑا ڈفرینس ہے، یعنی کہ دنیا کے ترازو میں اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ نیچے ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ جو آخرت والا ترازو ہے سننے میں یہ آیا کہ جو وزنی چیز ہوگی تو وہ اوپر ہوگی، مطلب جو گناہ جو ہوں گے، نیکیاں جو ہوں گی یا گناہ ہوں گے، ان کا کوئی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یعنی کہ دنیا کے ترازو سے الگ ہے سلسلہ۔ ان کا ترازو بہت سادہ ہے، وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نہیں آ سکے، ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹ نہیں سکے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ 100 میں سے 40 نمبر والا پاس ہے۔ صحیح۔ وہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان سعدی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹے کو، وہ بیٹا نیکیاں نہیں نہ کر سکتا تو گناہ بھی نہ کر۔ قیامت میں ترازو تولا جائے نا، ترازو کے اندر رکھا جائے نا نیکیاں گناہ، تو بیٹا اگر تیرے نیکیاں کم ہوگی نا تو گناہ بھی کم ہو جائیں گے، گناہ بھی تو نہ کرے گا تو تیرے گناہ والا پڑھنا بھی کیا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں جو ترازو ہے وہ تو نیکی ہوگی اور ایک طرح گناہ کا پڑھنا، اور جس کا گناہ زیادہ نیکیاں کم وہی پکڑا جائے گا، اللہ، اور جس کے گناہ کم نیکیاں زیادہ اللہ کی رحمت سے جوش میں آ گئی۔ لیکن میں یہاں تک سمجھاؤں کہ قیامت والے نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ جس کا نامہ اعمال قیامت والے دن کھل گیا وہ نہیں بخش پائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اس کی اچھا، یہ جو دائیں ہاتھ پر دینا بائیں ہاتھ پر دینا، یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ جو اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو آپ کی بخشش کا پروانہ ہے۔ یہ دائیں ہاتھ ایک اچھی علامت ہے نا، مثبت علامت ہے۔ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، جس کو ترازو یا کیا کہہ لیں، یہ ٹیشو کا ڈبہ کہہ لیں، یا کوئی پلہ کہہ لیں، یا کوئی بیگ کہہ لیں، جس کو اس ہاتھ میں دے دیا کہ جا اللہ نے تجھ پر رحمت کر دی ہے، وہ خوشی سے چلا جائے گا جنت میں۔ اور جس کو بائیں جانب گناہوں کا پلہ ہوگا، جو جہنمی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جو گناہ گار ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں جانب ہوگا، اور جو اچھے متقی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دائیں جانب عطا فرمائے۔ یعنی کہ دائیں جانب کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں صف پر اللہ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ملائکہ بھی دعا مانگتے ہیں۔ اگر صف یوں بنی ہے نا تو دائیں جانب پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے بائیں جانب سے،
تو دائیں جانے کو ویسے فقیت حاصل ہے. صحیح یعنی کہ مطلب جس طرح منکر نکیر کے حوالے سے ہم نے بات کی تو یہ کرامن کاتبین کے حوالے سے بھی یعنی کہ دائیں والا نیکیاں رائٹ کرتا ہے اور بائیں والا گناہ رائٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے قیامت والے دن ہمیں دیکھا گیا سورہ یاسین میں بھی آیت آتی ہے کہ ہر چیز آپ کی وہاں گواہی دے گی, آپ کی زبان بند ہو جائے گی. اس حوالے سے بھی ہماری ناظرین کو بتائیں, یہ تو وہاں جھوٹ وغیرہ نہیں چلے گا. قرآن کی نسوخہ موجود ہے نا, وہ کسی بزرگ کے حوالے سے آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو اس ہاتھ کو کیوں سنوارتا ہے, اس چہرے کو کیوں سنوارتا ہے, اس آنکھوں کی زیادہ حفاظت کیوں کرتا ہے, ان پاؤں کی حفاظت کیوں کرتا ہے. تو جس کی حفاظت کرتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہ زبان کو بند ہو جائے گی اور یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا. یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا, فلاں فلاں جگہ چل کر گیا. یہ جسم کے اعضاء ہمارے کیا دیں گے, ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ جس جسم کو میں اور آپ صبح و شام کیا کرتے ہیں, سنبھالتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ یاسین کے اندر ہی. بالکل الیوم نختم علی افواہہم. اللہ اکبر. ناظرین یہ تو چیزیں تھی. اب تھوڑا سا جو ٹوسٹ ہوگا کہ جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہوگا کہ جو بخشے جائیں گے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر مدعو کریں گے, وہ جائیں گے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ حوض کوثر کس کو ملے گی, کیسے ملے گی اور وہ کیا ہے. الریاض النظرہ کے اندر امام طبرانی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے صحابہ علی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں قدر صحابہ موجود ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا کہ جسے علی ٹکٹ, سبحان اللہ, جسے علی ٹکٹ. صدیق اکبر جھوم اٹھے, یہ میں مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو صدیق اکبر جھوم اٹھے کہ علی اپنے دوست ہے, صحیح. تو علی نے فرمایا کہ نہیں صدیق, علی ٹکٹ اسے دے گا جسے اجازت صدیق اکبر دے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. صدیق اکبر جسے اجازت دیں گے, علی بھی اسے کہے گا جنت میں چلا جا. اللہ. تو حوض کوثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں بابرکت مقدس ایام ہے, اللہ میں کریم آقا کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو سعادت مندی ہے کہ جہاں لوگ جائیں گے وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا, ایمان ہوگا اور صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت ہوگی. اچھا, اس بات سے ایک ہی بات کر کے پروگرام بہت طویل ہو گیا ہے اور اپنا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. آخر میں آپ سے کوئی پیغام بھی لیں گے, سوالات بہت سارے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ وہاں پر خلفائے راشدین کا ایک کیفیت ہوگی اور ہمیں اتنی مطلب اللہ تعالیٰ مطلب ہم دیکھتے ہیں بھائی کوئی کسی کو خواب میں دیکھ رہا ہے, کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں عموماً, لیکن جب ریئلٹی میں دیکھیں گے ان شخصیات کو تو ہمارا ایمان کیسا تازہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ایک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ میرا دیدار کرے گا, اسے پتہ نہیں اتنے سال بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے. تو یہ بھی بہت جلیل القدر ہستیاں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے, اولیاء کرام کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں, اہل بیت سے مودت بھی رکھتے ہیں, صحابہ کرام کو بھی تعظیم کرتے ہیں. یہ بڑا ایک اللہ کا انعام ہے. اچھا, کون سا کیا مدد ہو سکے گی میدان محشر میں؟ دوست احباب جو آپ کے دنیا میں ہوتے ہیں وہ کر سکیں گے مدد, کوئی نیکیاں وغیرہ دے سکیں گے یا کوئی تصوف بندہ؟ مدد بالکل ہوگی. مدد نہیں کہہ ہم شفاعت کہیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت فرمائیں گے پھر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. پھر باقی نبی رسول بھی شفاعت فرمائیں گے. پھر اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے لوگ شفاعت فرمائیں گے. جس طرح متعدد حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اچھا تاجر شفاعت فرمائے گا, سچ بولنے والے شفاعت فرمائے گا, حافظ قرآن کے والے سے آتا ہے وہ شفاعت فرمائے گا, علماء کے متعلق آتا ہے کہ علماء شفاعت فرمائیں گے, پیران عظام شفاعت فرمائیں گے, متقی صالحین لوگ شفاعت فرمائیں گے. اور میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن مجھے بھی شفاعت کے اختیار عطا فرمائے گا اور میں بھی اپنے سارے مریدوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. صحیح. تو شفاعت کا سلسلہ یہ جاری ہوگا, لیکن جو شفاعت کے منتخب کیے گئے لوگ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول منتخب کیے ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں. صحیح. مفتی صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. وقت کیونکہ ہمارے دامن میں وہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں, کافی سارے سوالات بچ گئے ہیں. انشاءاللہ غیر رمضان بھی دوستوں کا بھرپور اصرار ہے کہ وہ پروگرام آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ مہینے میں 2 نشست ہوا کرے گی. سو انشاءاللہ آپ کا نمبر ہمارے پاس ہے, جب آپ کے پاس فراغت ہو کسی ٹاپک پہ آئیں گے. دین کی اصلاح کے لیے اس پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے آپ کے لیے. ماہانہ 2 نشستیں ہوا کریں گی انشاءاللہ. اور وہ والا واقعہ میں تو میرے ذہن میں بڑی کوشش میں نے کی, نہیں صحیح آ رہا, وہ اگر آپ بیان کر کے اس کو اگر آپ کے ذہن میں ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب وہ فرمائیں گے کہ
مطلب ایک گناہ گار کو اللہ فرمائے گا بھائی جا بھائی جنت میں تیرے پر واجب ہے تو جا، اور ایک کے کہیں گے بھائی تو جنت کے لیے جا. میں بیان کر دیتا جی وہ والا. ہوں. وہ واقعہ ایسے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بندوں کو حکم ہوگا کہ چلے جاؤ جہنم کی طرف. ٹھیک ہے. ایک بندہ بھاگتا ہوا جائے گا صحیح. اور ایک بندہ نا آہستہ آہستہ جائے گا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا. آئے آئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوش میں آئے گی، راہ فرمائے گا دونوں کو بلاؤ، کیا معاملہ ہے، میں نے تمہیں حکم دیا جاؤ جہنم میں. ایک بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا، دوسرا بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہے. تو تیزی والے سے پوچھا جائے گا تو کدھر بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ؟ وہ بڑے ادب سے کہے گا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، کبھی تیری کوئی بات نہیں مانی، آج تو نے پہلی بار حکم دیا ہے جا جہنم میں، تو میرے دل میں خیال ہے آج تو اپنے رب کی بات مان. اور دوسرے سے کہا جائے گا تو آہستہ آہستہ کیوں جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سنا تھا کہ اللہ میرا بڑا غفور ہے، رب میرا بڑا رحیم ہے، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کب اس کی رحمت جوش میں آئے اور مجھے بلا لے. رب فرمائے گا دخلہ الجنہ، دونوں جنت میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ونس اگین پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے بڑی خوبصورت، بڑی پردلیل اور شارٹ کٹ پیرائے میں رہ کر کے ہماری آڈینس کو، ناظرین کو محظوظ کیا، کیفیت بنائی قبر و حشر کا، کیونکہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے. وہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا تھا، اس نے کہا جی قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ہاں جی، تو تیاری وغیرہ ہماری بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں فہم ادراک عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ابھی بات کرتے ہیں، ایک جنازہ اٹھاتے ہیں، اوہ ہوئے اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ وہ، تھوڑی دیر بعد ایک دو دنوں بعد بھول بھلا کے اپنے اسی دنیا کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، حسن سلوک کے ساتھ رہیں، کسی کا حق غضب نہ کریں. ٹھیک ہے. بڑا پرسش ہوگی اس چیز کی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی لین دین ایک بکری کے حوالے سے، اگر یہ ناظرین بات ہے کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو اگر ٹکر ماری تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کو سینگ دیے جائیں گے. تو دنیا میں ہم کتنے لوگوں کا حق غضب کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، زیادتی ظلم کرتے ہیں. اس کا بڑا حساب ہوگا. جب تک وہ پتہ کلیئر نہیں کرے گا تو آپ اس وقت تک آگے نہیں جا سکیں گے. تو لہٰذا جس کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے اور ایک سیدھے رستے کو، اسلام کے رستے کو، شاعر اللہ کو اپنائے، اس کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.